بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی، ہے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سوالات کا آغاز کیا اور کہا، امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین، آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جاگ اور پہاڑوں کو پانی موجہ سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ ام القریٰ آیا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القریٰ کہ یعنی ہر ترتیب کی ماں، چنانچہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے بچھائی گئی، اسی لیے عرب کے شہر مکہ میں جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ دیار کی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا، ہے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ ستاروں کا طول اور عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے دراز کیا کہ، ہے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام موزون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، اس کی رنگت اور چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، ہے علی آپ رضی اللہ عنہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسلا کی پوجا کی تھی تبھی سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسلا ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچھڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچھڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے متاثر ہوئے تھے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سکی بہنوں لیہ اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مذکور جزر ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب نکلتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کی پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیں کہ جنات کا باب کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کن نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنات کی جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔
اور جس کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے اتنی کم عمر پائی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنے گئے تھے، اسی لیے ان کا نام آدم رکھا اور 900 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کی 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خدشہ اٹھایا تھا، اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے، چنانکہ وہ ہمارے جد ہیں۔ اسی لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کی 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مخدوم کون تھے؟ کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے بیٹے شیشش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، روئے ارض پر شر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کے خاک اور وسط اور خواہ کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے ہابیل کو قتل کیا، تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ ہے، اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ اور ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور سورج چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طول اور حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آہر کیوں نہ بہاؤں؟ ہابیل قبر میں دفن ہو چکا اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ہائے غم اور حسد، سالونہ بیٹا غم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سب ہی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص پھر بولا، امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں عرصہ روئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی شخص نے پھر سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اور پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول اور عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوح کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے ان کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔